بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جنات انسانی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں، بلکہ جنات کی شرارتوں اور ان کے مظالم کے حوالے سے بہت سے واقعات مشہور بھی ہیں، اور آج کے اس ویڈیو میں جنات کے مظالم کا ایک ایسا ہی عجیب و غریب واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کو جنات نے بے دردی سے شہید کیا، اور کیا وجہ بنی تھی کہ جنات نے ایک صحابی رسول کو بے دردی سے قتل کیا۔ صحابی کے قتل کے بعد دف بجاتے ہوئے جنات نے صحابہ کرام سے کیا کہا۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ جنات انسانوں پر کیوں اور کیسے قابض ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے، اور اس زمین پر ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں انسان اور جن بھی ہیں۔ اللہ نے جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے ہیں، اور زمین پر انسانوں کو اتارنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کی شرارتوں اور فساد کی وجہ سے مختلف جزائر اور ویران جگہوں میں قید کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ کے حکم اور مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے تھے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے تھے۔ اور ہاں، جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور قرآن میں ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ ناظرین، سورہ انعام کی آیات نمبر 128 میں اللہ کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ روز قیامت اللہ پاک کافر جنات سے فرمائے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے قبضے میں لے کر انہیں راہ حق سے ہٹا دیا۔ یہ سن کر وہ تو خاموش رہیں گے، البتہ ان کی پیروی کرنے والے انسان اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ، ہم نے ایک دوسرے سے نفع اٹھایا، یعنی ہم نے شیاطین جنات کی بات مانی اور شیاطین جنات نے ہماری دنیا چمکائی، اور آج ہم اس روز محشر میں آ پہنچے۔ اے اللہ، تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ مگر ناظرین، ان کا اس وقت یہ اعتراف جرم انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، کیونکہ موت کا فرشتہ نظر آ جانے کے بعد انسان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، نہ ہی روز قیامت ایمان لانا فائدہ دے گا۔ ناظرین، جنات اب بھی انسانوں کو بہت سے فائدے پہنچاتے ہیں، لیکن جنات انسانوں کا نقصان زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے حدیث میں جنات کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن جنات کیسے انسانی جسم یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا لیکن جاننا چاہتا ہے۔ امام تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کے راستے پر راغب ہو جاتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور ہر وقت ناپاک رہنے کی وجہ سے بھی جنات انسان پر غالب آ جاتے ہیں، اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ہاں، جنات کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہو اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کو بڑھانا دیکھ کر بھی جنات اس کی جانب راغب ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے، کیونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے بعض اوقات انجانے میں ان کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی درخت کے اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، اور آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے غسل خانے میں جانے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھنے کا کہا ہے۔
جنات بدلہ لینے کی غرض سے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ ناظرین ایک صحابی جن کا نام سعد بن عبادہ ہے، جس صحابی قبیلے خزرج کے سردار تھے اور خزرج کے شاخ زائد سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا شمار بلند پایا صحابہ میں ہوتا ہے۔ جہالت میں بھی آپ سردار تھے اور آپ کو سرداری وراثت میں ملی ہوئی تھی۔ یہ صحابی اسلام سے قبل 3 باتوں تیر اندازی، تیراکی اور پڑھنے لکھنے میں بہت مشہور تھے۔ ان 3 مہارتوں کی وجہ سے آپ کو کامل کا لقب دیا گیا تھا۔ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا۔ یہ بیعت چونکہ چھپ کر ایک پہاڑی میں ہوئی تھی، لہٰذا جب واپس ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے اکیلے نکل جاؤ تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے، لیکن دشمن کو پتہ چل گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا اور انہیں بہت مارا اور قریب تھا کہ شہید کر دیتے کہ مدغم بن عدی نے انہیں آ کر چھڑایا اور مدینہ بھجوا دیا۔ یہ وہی مدغم بن عدی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی، اور پھر اس وقت بھی پناہ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر نکلے تھے۔ اسی لیے بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس وقت مطعم بن عدی فوت ہو چکا تھا، کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور کفار کے ان تمام قیدیوں کے متعلق درخواست کرتا تو خدا کی قسم میں ان سب کو بلا معاوضہ چھڑا دیتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اگرچہ پہلے 6 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرما رہے تھے، لیکن سعد بن عبادہ کثرت سے کھانے کے تحائف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتی تھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج اور دے کر صحابہ کو سیر کرتے تھے۔ کئی دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ کا امیر مقامی مقرر فرمایا۔ بہرحال ناظرین، یہی صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے مختلف روایات مشہور ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنات نے اس وقت شہید کر دیا تھا جب آپ ایک سوراخ میں پیشاب کر رہے تھے۔ اس سوراخ میں جنات کا ٹھکانہ تھا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس سوراخ سے جنات کی آوازیں بھی سنی کہ ہم نے سعد کو قتل کر دیا، ہم نے سعد کو قتل کر دیا۔ یہ اتنی اونچی اونچی آوازیں تھیں اور اس وقت جنات شعر پڑھ رہی تھیں کہ یہ تھا کہ ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے تیر پھینکی جو ان کے دل میں آر پار ہو گئی۔ بلکہ ایک اور صحابی کا بیان ہے کہ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے کی کوشش میں کھڑے ہوئے، پھر لوٹ کر کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور پھر چند لمحات کے بعد وفات پا گئے۔ جنہوں نے بآواز بلند کہا کہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا، انہیں دل پر 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا۔ یہی روایت محمد بن سرین سے بھی مروی ہے، لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ پر آئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا۔ ناظرین، جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعاؤں سے غفلت نہ برتی جائے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر موقع کی سب دعائیں روزانہ پڑھی جائیں، بلکہ جب آپ کپڑے تبدیل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تاکہ جن آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں، یا بستر میں جائیں تو ہمیشہ دائیں طرف پہلو بدل کر سوئیں اور قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ بصورت دے کر جن محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر سو سکتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا دم گھٹنے لگے گا یا آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ کوئی چیز پھینکنے یا خود بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کریں، ہو سکتا ہے اس جگہ پر جن سو رہا ہو اور آپ اس پریشان کر بیٹھے اور وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بلکہ ناظرین، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے 90 دعا لازمی پڑھیں، کیونکہ ٹوائلٹ جنات کے ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کانوں میں بغیر کسی وجہ سے سیٹیاں بجنے لگے یا آپ خود کو بیمار محسوس کرنے لگے اور آپ کو آگ کی بو آ رہی ہو تو آپ جان لیں کہ آپ کے سامنے کوئی جن کھڑا ہے۔
اگر آپ کسی جانور کو دیکھیں اور اس سے آپ کو خوف آئے، اسے ڈرانے کی کوشش کریں لیکن وہ کوئی رد عمل نہ دے تو سمجھ لے کہ وہ جن ہے۔ آئینے کے سامنے برہنہ حالت میں کبھی کھڑے مت ہوں اور ایسی حالت میں کبھی خود کو آئینے میں مت دیکھیں، کیونکہ اس طرح جن آپ پر عاشق ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعلق کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اور کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو وہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ آپ دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنات کی شرارتوں اور انتقام سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں غفلت کو ختم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔